عمران خان کے جیل میں دلیری و استقامت کے 100 روز، توشہ کے بعد سائفر کیس کی بنیاد بھی غیر قانونی ثابت۔ چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 100 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے ان 100 روز میں بہادری، شجاعت، استقامت کی وہ مثال قائم کر دی ہے جو آنے والی صدیوں میں کتابوں کی زینت بنے گی۔ دنیا بطور حقیقی آزادی کے ہیرو عمران خان کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ عمران خان کی استقامت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے، خاندان کے چند افراد کو سماعت میں جانے کی اجازت کا مطلب اوپن کورٹ نہیں۔ جس طرح سے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے، اسے بھی اوپن کورٹ کی کارروائی نہیں کہہ سکتے۔ تمام ٹرائلز، پھر کہہ رہا ہوں تمام ٹرائلز اوپن کورٹ میں ہوں گے۔ اس طرح سے تو یہ ٹرائل غیر معمولی ٹرائل ہوگا۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عدالت کے فیصلے سے سائفر کیس کی اب تک کی تمام کارروائیاں کالعدم ہو جائیں گی، جبکہ دوسری جانب اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت بھی عدالتی حکم آنے سے پہلے ہوئی، جس میں مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند کیا گیا اور سماعت 17 نومبر تک ملتوی کی گئی۔ وکلا کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد اب اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی۔ حکومت کے منصوبے کو ایک اور شکست، جیل میں کیس چلانے کے حکومتی فیصلے کو ایک اور شکست ہو گئی۔ احتساب عدالت سے نیب عمران خان کا جسمانی ریمانڈ نہ حاصل کر سکی۔ جسمانی ریمانڈ نہ ہونے پر اب عمران خان درخواست ضمانت دائر کر سکیں گے۔ سائفر کیس میں اسٹے آرڈر کا اثر اب نیب کیسز پر بھی پڑے گا۔ جیل ٹرائل اب غیر آئینی ہو چکا۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل انتظار حسین پنجوتا نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج ابو الاسناد کی تعیناتی کو بھی مشکوک نظر سے دیکھتے ہوئے تمام ریکارڈ طلب کیا ہے اور نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے احکام اور آئین کی بنیادی ترین سٹرکچر، ریاستی ستونوں، عدلیہ کی انتظامیہ سے مکمل علیحدگی کے عدسے سے دیکھنے کا بھی اندیا دے دیا ہے اور اس پر بھی اٹارنی جنرل سے جواب طلبی کی ہے۔ اگر جج انتظامیہ مقرر کرے تو عدلیہ کا آزادی کا تصور نہیں۔ آج کا فیصلہ نیب کیس میں جج بشیر اور ریمانڈ کارروائی کو بھی غیر قانونی بنا دے گا۔ نیب کیسز میں عمران خان کی ضمانتیں بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں چیئرمین عمران خان کی نیب کیسز میں ضمانتیں بحال کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ نیب نے قانون اور عدالتوں کو مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ نیب کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 تاریخیں ایک ایسے قانون کے لیے دیں جو 2002 میں ختم ہو گیا تھا۔ وکلا نے جب عدالت کو کہا کہ ایسا کوئی قانون سرے سے موجود ہی نہیں، تو آخر عدالت نے وزارت قانون کو نوٹس کیا اور آج وزارت قانون نے آ کر عمران خان کے وکلا کی حمایت کی، جس پر نیب ٹیم نے صرف معافی مانگی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نیب کا رویہ نہایت غلط ہے، جس کی وجہ سے کیس میں بار بار تاخیر ہوتی رہی۔ وکلا کے مطابق نیب دوران کیس بار بار کہہ چکا تھا کہ ہمارا عمران خان کو گرفتار کرنے کا ارادہ نہیں، اس کے باوجود گرفتاری ڈالی گئی۔ عدالت نے ضمانتوں کی بحالی پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزارت قانون نیب سے بھی 2 ہاتھ آگے، ریفرنس دائر ہوئے بغیر ہی جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزارت قانون نے 190 ملین پاؤنڈز کیس میں نیب کا ریفرنس دائر ہونے سے پہلے ہی چیئرمین عمران خان کا جیل میں ٹرائل کرنے کی اجازت دے دی، حالانکہ ابھی صرف ریمانڈ کی حد تک اجازت نامہ جاری کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ وہی وزارت قانون ہے جو مجرم نواز شریف کی ضمانتوں کی درخواست پر خود نون لیگی وکلا کو تیاری کرواتی رہی۔ عمران خان اور اہلیہ کی جعلی کیسز میں ضمانتوں میں توسیع۔ چیئرمین عمران خان کے 6 کیسز اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ایک کیس میں ضمانتوں میں اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے 28 نومبر تک توسیع کر دی ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جبری گمشدگیوں کا معاملہ عوامی مسئلہ لگتا ہی نہیں۔ اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی ورکرز کی جبری گمشدگیاں ہیں، جس سے ملک کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے، مگر بقول رجسٹرار سپریم کورٹ جبری گمشدگیاں وسیع تر عوامی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ ایک رجسٹرار سپریم کورٹ کے بجائے خود سپریم کورٹ سے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں؟ اگر رہائی نہ ملی تو جیل سے ہی الیکشن لڑوں گی، ڈاکٹر یاسمین راشد کا اعلان۔ صحافی شاکر محمود نے اپنے ٹویٹ میں بتایا، انسداد دہشت گردی عدالت میں آج ڈاکٹر یاسمین راشد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ اگر ضمانت نہ ملی تو الیکشن جیل میں لڑوں گی، نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف الیکشن لڑوں گی۔ میرا پیغام شاکر بیٹا پہنچا دینا کہ یاسمین راشد آ رہی ہیں، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ نیب کیس میں گرفتاری کرنے والے چیئرمین نیب خود بھی توشہ خانہ زدہ نکلے۔
چیئرمین عمران خان کو پہلے 9 مئی اور اب گزشتہ روز نیب کیسز میں گرفتار کرنے والے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ خود بھی توشہ خانہ سے گھڑی گھر لے جا چکے ہیں۔ گھڑی کی قیمت 25,000 لگوائی گئی اور چیئرمین نیب صرف 2,250 روپے میں گھڑی لے اڑے۔ آج ہی چیئرمین نیب اس عمران خان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جس نے گھڑی کی آدھی قیمت ادا کی اور توشہ خانہ کا 15% قیمت ادا کرنے کے بجائے 50% قیمت ادا کرنے کا قانون بھی بنایا۔ 9 مئی واقعات میں قید ورکرز کے خلاف آج تک جرم ثابت نہ ہو سکا، 4 ورکرز رہا ہو گئے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس مقدمے میں مزید 4 افراد کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے خالد حسین، آفتاب اقبال، اسد علی بیگ اور ظہور احمد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان کی جانب سے ایڈوکیٹ چودھری ناصر جٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزمان کے خلاف جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ سرور روڈ میں درج تھا۔ اگر وزیر داخلہ نہ ہوتا تو نون لیگ میں شامل ہوتا۔ سرفراز بگٹی کی کھلی جانبداری پر الیکشن کمیشن بے ہوش۔ طلعت حسین کو انٹرویو دیتے ہوئے نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے اپنی جانبداری کھل کر بتا دی۔ کہا اگر وزیر داخلہ نہ ہوتا تو نون لیگ میں ہوتا۔ وزیر داخلہ بننے سے پہلے شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ذاتی دوستیاں ہیں رانا ثناء اللہ کے ساتھ، سعد رفیق اور ریاض صادق کے ساتھ۔ عمران خان کے خلاف بڑھ چڑھ کر کارروائیاں کرنے والا الیکشن کمیشن نگران وزیر داخلہ کے اس کھلی جانبداری کے اعتراف پر اب تک مکمل خاموش ہے یا شاید بے ہوش ہو چکا ہے۔ آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ۔ پنجاب بھر میں آٹے کی فی کلو قیمت میں 15 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ہفتے کے دوران ہونے والا یہ دوسرا اضافہ ہے۔ آٹے کی قیمت میں اضافے کے بعد تندور مالکان نے بھی روٹی کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ غریب عوام اب سادہ روٹی کھانے سے بھی محروم ہوتی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا امکان۔ نجی ٹی وی رپورٹ کے مطابق ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے عوام کو بڑا ریلیف نہیں مل سکے گا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 سے 3 روپے تک اضافہ متوقع ہے۔